ہم آج کا جو ہمارا لیکچر ہے وہ دراصل بیسک کانسیپٹس کے اوپر ہے، یعنی معاشیات کے جو بنیادی تصورات جن کو ہم نے 11ویں جماعت میں بھی پڑھا ہے، جن کو ہم نے اس سے پہلے بھی عام زندگی میں بھی دیکھتے ہیں، ان تمام تصورات کا اعادہ کرنے کے لیے ہم نے آج کا یہ لیکچر ترتیب دیا۔ سب سے پہلی چیز آپ کو یہ سمجھنی ہوگی کہ معاشیات در حقیقت جو علم ہے، یہ کسی بھی علم کو ہم سائنس کہتے ہیں، یعنی سائنس کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ علم کا مجموعہ یا باقاعدہ معلومات کا ایک ایسا نظام جو کسی خاص چیز کو سمجھانے کے لیے ترتیب دیا جاتا ہو، اس کو ہم سائنس کہتے ہیں۔ تو معاشیات بھی ایک سائنس ہے، ایک علم ہے، اور جو جتنے بھی علوم ہوتے ہیں یہ تمام علوم کو دو قسموں میں بانٹا گیا ہے۔ ایک وہ علوم ہوتے ہیں جن کو ہم قدرتی یا طبعی علوم یا فزیکل سائنسز کہتے ہیں، اور دوسرے جو علوم ہوتے ہیں ان کو ہم سماجی علوم کہتے ہیں یا سوشل سائنسز کہتے ہیں۔ فزیکل سائنسز یا قدرتی علوم وہ علوم ہیں جن کے قوانین پرفیکٹ ہوتے ہیں۔ پرفیکٹ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جن میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ جیسے مثال کے طور پر میں آپ کو مثال دوں کہ ہم کو یہ پتا ہے کہ پانی کا کیمیائی فارمولا جو ہے وہ H2O ہے۔ اب دنیا میں کتنی بھی ترقی ہو جائے، کچھ نئی چیزیں آ جائے، لیکن یہ ایک دم پرفیکٹ قانون ہے کہ پانی کا کیمیائی فارمولا H2O ہوگا۔ اسی طریقے سے 2+2=4 ہوگا۔ مطلب یہ ایسے علوم ہیں، فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، جیولوجی، جغرافی، میتھمیٹکس، اسٹیٹسٹکس، یہ ایسے علوم ہیں جو پرفیکٹ ہیں، جو فزیکل سائنسز ہیں، ان کے قوانین میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، اس لیے ان کو ہم قدرتی یا طبعی علوم کہتے ہیں۔ دوسرے قسم کے جو علوم ہوتے ہیں جس میں سماجیات آتا ہے، معاشیات آتا ہے، انسانی علوم آتے ہیں، ان کو ہم سوشل سائنسز کہتے ہیں۔ سوشل سائنسز کو اس لیے سوشل سائنسز کہا جاتا ہے کیونکہ بنیادی طور پر ان کا تعلق سماج سے ہوتا ہے، لوگوں سے ہوتا ہے، لوگوں کے برتاؤ سے ہوتا ہے، لوگ زندگی میں کیا کرتے ہیں، کس طریقے سے وہ اپنی زندگی کا رہن سہن اختیار کرتے ہیں، اس کا تعلق جو ہوتا ہے وہ انسانوں سے ہوتا ہے۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک انسان دوسرے انسان سے الگ ہوتا ہے، ہر انسان کی سوچ دوسرے انسان کی سوچ سے مختلف ہوتی ہے۔ اس کو آپ ایک مثال کے ذریعے سمجھ سکتے ہیں کہ ایک شخص کو جو ہے وہ موبائل فون پہ گیم کھیلنا پسند ہے، دوسرے شخص کو موبائل فون پر کوئی دوسری چیز، دوسرا کام کرنا پسند ہے۔ ایک شخص کو پڑھائی لکھائی میں زیادہ دلچسپی ہے، ایک شخص کو جو ہے وہ ہنر مندی کے کاموں میں دلچسپی ہے۔ مطلب ہر انسان اپنی اپنی سوچ، اپنے اپنے رجحان، اپنی اپنی مینٹل ایبیلٹی کے مطابق اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتا ہے، اور یہ سماجی علوم انہی صلاحیتوں کو بیان کرتے ہیں، انہی کے قوانین کو بیان کرتے ہیں۔ اور چونکہ ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہوتا ہے، اس لیے ان علوم کے قوانین بھی دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔ تو اس کو آپ یاد رکھیے کہ معاشیات جو ہے وہ ہمارا ایک سماجی علم ہے، سماجی علوم کی ایک شاخ ہے۔ آپ نے 11ویں جماعت میں پڑھا ہے کہ معاشیات ایک سماجی سائنس ہے، اور لفظ معاشیات یا جس کو ہم انگریزی میں کہتے ہیں اکنامکس، یہ یونانی زبان کی ایک اصطلاح ہے جس کو پڑھتے ہیں اکنومیا۔ دیکھیے یہاں پر آپ کے اسکرین کے اوپر اس کی اسپیلنگ لکھی ہوئی ہے OIKONOMIA۔ ہم انگریزی میں اس کو پڑھیں گے تو وہ اکنومیا ہو سکتا ہے، لیکن اس کا صحیح تلفظ جو ہے وہ ہے اکنومیا۔ Economía, 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 اکنومیا کا مطلب ہوتا ہے کہ گھر کے، خاندان کے نظم کو چلانے کے اصول، مینجمنٹ آف دا ہاؤس ہولڈ، گھرداری کرنا، یعنی گھر کو چلانے کے لیے انسان روز زندہ رہنے کے لیے اپنے گھر والوں کی پرورش و پرداخت کرنے کے لیے کون کون سے ذرائع اختیار کرتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں گھرداری کا نظام، مینجمنٹ آف دا ہاؤس ہولڈ، جو معاشیات ان چیزوں سے ڈیل کرتی ہے۔ انسان اپنا روزگار حاصل کرتا ہے مختلف قسم کے روزگار سے، کہیں پر جو ہے وہ دکانداری کرتا ہے، کہیں پر پیشہ اختیار کرتا ہے، کسی کی ملازمت کرتا ہے، کوئی بزنس کرتا ہے۔ اس طریقے سے الگ الگ ذریعے سے وہ اپنی آمدنی حاصل کرتا ہے اور اپنے گھر کی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، اور انہی کی بنیاد پر ملکوں کی معیشت کو طے کیا جاتا ہے۔ تو بڑے پیمانے پر آپ نے 11ویں جماعت میں یہ بھی پڑھا ہوگا کہ اکنومی کی کئی ایک قسمیں ہوتی ہیں، جن میں معیشت کی جو قسمیں ہیں ان میں کیپٹلزم ہے، سوشلزم ہے یا مکسڈ اکنومی۔ کیپٹلزم کو ہم کہتے ہیں سرمایہ داریت کا نظام، یعنی ایسے ممالک، ایسی معیشتیں
جہاں پر کاروبار نجی کمپنیوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، جہاں پر جو ہے وہ لوگوں کو نجی کاروبار کرنے پر زیادہ اکسایا جاتا ہے یا ان کو ویسی زیادہ سہولت دی جاتی ہے، اس کو ہم کیپٹلسٹ اکانومی کہتے ہیں، سرمایہ دارانہ معیشت کہتے ہیں۔ سوشلزم یا سماجی یا اشتراکیت کی بنیاد پر جو اکانومی بنائی جاتی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ زیادہ تر حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے روزگار کی فکر کرے۔ اور تیسری قسم کی اکانومی ہوتی ہے مکسڈ اکانومی، جو کیپٹلزم اور سوشلزم جو دونوں کا مجموعہ ہے۔ تو دنیا بھر میں کئی ممالک ایسے ہیں جو کیپٹلزم کے پروردہ ہیں، جیسے امریکہ ہے، یورپ ہے، برٹن ہے۔ یہ جو کنٹریز ہیں یہ کیپٹلزم یا سرمایہ داریت کے اوپر جو ہے وہ سرمایہ داریت کی بنیاد پر معیشت کو فروغ دیتی ہے۔ دوسری قسم ہوتی ہے وہ سوشلزم کی ہوتی ہے، جیسے چائنا ہے، رشیا ہے، یہ سوشلسٹ کنٹریز ہیں۔ اس کے علاوہ تیسری قسم کی جو ہے جیسے ہندوستان ہے اور دوسرے تھرڈ ورلڈ کنٹریز جو مکسڈ اکانومی ہے، ان کو ہم جو ہے وہ مکسڈ اکانومی کے طور پر جانتے ہیں۔ اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشیات کی مختلف قسم کی تعریفیں جو الگ الگ لوگوں نے بیان کی وہ کیا ہیں۔ ہمارے ملک کے اندر پرانے زمانے میں قبل از مسیح میں ایک بہت ماہر معاشیات گزرے ہیں جو چندرگپت موریہ کے دور میں، چندرگپت موریہ اپنے دور کے بہت بڑے بادشاہ تھے، راجا تھے، بہت بڑی سلطنت تھی ان کی، جس کو موریہ ڈائناسٹی کہا جاتا ہے، بڑا خاندانوں پر مشتمل تھے، یا آپ نے ہو سکتا ہے تاریخ میں پڑھا ہو۔ تو ان کے ایک مشیر تھے، صلاحکار تھے، اکنامسٹ تھے، ان کا نام تھا کوٹلیہ، ان کو کہا جاتا تھا۔ اس کے علاوہ ان کو چانکیہ اور وشنو گپت بھی کہا جاتا تھا۔ اس میں چانکیہ جو نام ہے وہ سب سے زیادہ مشہور و معروف نام ہے۔ انہوں نے ایک طویل مقالہ لکھا تھا معاشیات پر، جس کا مطلب ہی، جس کا عنوان ہی ارتھ شاستر تھا۔ سنسکرت میں لفظ ارتھ شاستر کا مطلب ہی ہوتا ہے معاشیات۔ اس کے اندر انہوں نے کئی اہم چیزیں بیان کی تھی کہ کسی بھی ملک کی معاشیات کو سنبھالنے کے لیے سب سے اہم رول ریاست یا حکومت کو ادا کرنا چاہیے۔ حکومت کی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ دولت کی تخلیق کرے، زیادہ سے زیادہ دولت کے حصول کے طریقے اختیار کرے، اور اس دولت کی بنیاد پر لوگوں کی، عوام کی فلاح و بہبود کا نظم کرے، ان کو اچھی سہولتیں فراہم کرے اور اس طریقے کی ساری فلاح و بہبود کے کام کرے۔ اس کے علاوہ انہوں نے ایک بہت اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا تھا کہ کسی بھی اچھی حکومت کو چلانے کے لیے یہ انتہائی ضروری ہے کہ اس حکومت میں کام کرنے والے افراد جو ہوں وہ قابل ہوں، ان کے اندر وہ صلاحیتیں ہوں، یعنی وہ مؤثر ہوں، یعنی ہر شخص ایسا ہو جو اپنی صلاحیت کے مطابق کام کر سکے۔ ساتھ ہی ساتھ انہوں نے جو ہے وہ یہ بھی کہا کہ سیاسی نظریات اور معاشیات کو آپس میں مربوط کیا جائے، یعنی معاشیات میں ہماری آئیڈیالوجی کو شامل کیا جائے، اس کے اوپر کئی طریقے کی باتیں ہیں۔ تو یہ کوٹلیہ نے جو ہے وہ اپنے طور پر یہ باتیں بیان کی تھی، اس کو ہم نے 11ویں جماعت میں بھی پڑھا۔ اس کے بعد نئے دور کے اندر جب 16ویں اور 17ویں صدی کے اندر معاشیات کا ارتقاء ہوا تو ایسی صورت میں کئی لوگوں نے معاشیات کے اوپر جو ہے بہت ساری باتیں بیان کی۔ اس میں سب سے پہلا نام آتا ہے ایڈم اسمتھ کا۔ آپ اپنے اسکرین پر آپ کے نظر آ رہا ہے ایڈم اسمتھ۔ ایڈم اسمتھ کو فادر آف اکنامکس کہا جاتا ہے، بابائے معاشیات کہا جاتا ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے دولت پر مبنی معاشیات کی تعریف دی۔ انہوں نے یہ بتایا کہ دراصل معاشیات دولت کے مطالعے کا نام ہے۔ ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے جو پوری دنیا میں، جس کو یہ کہا جاتا ہے کہ معاشیات کی بائبل ہے۔ جب بھی کسی چیز کو بہت اہمیت دینے کی کوشش کی جائے، تو جیسے اگر کسی شہر کو اہمیت دینے کی کوشش کی جاتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ جیسے لارڈس ہے، لارڈس آپ جانتے ہوں گے انگلینڈ میں جو ہے وہ ایک مقام ہے، اس کو کہا جاتا ہے لارڈس از دا مکہ آف کرکٹ، یعنی لارڈس جو ہے وہ کرکٹ کا مکہ ہے، کیونکہ مکہ کی ایک خاص اہمیت ہے، وہ مرکز ہے۔ اسی طریقے سے جب کسی بھی کتاب کو تشبیہ دی جاتی ہے تو کرسچن ورلڈ کے اندر جو اس کو بائبل سے تشبیہ دیا، تو یہ کہا جاتا ہے کہ معاشیات کے موضوع پر، اکنامک کے موضوع پر ایڈم اسمتھ کی جو کتاب ہے اس کو ہم بائبل آف اکنامکس بھی کہتے ہیں۔ ان کی اس کتاب کا نام ہے ویلتھ آف نیشنز۔ انہوں نے یہ کتاب 1776 میں لکھی۔ اگر ہم اس کا اردو میں ترجمہ دیکھیں تو اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا قوموں کی دولت۔ تو ایڈم اسمتھ کے بارے میں آپ یاد رکھیں۔ ان سلائیڈز کے اوپر جو چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں، آپ یہ دھیان رکھیے کہ انہی کی بنیاد پر آپ کا آبجیکٹیو ٹائپ کوشچن ترتیب دیا جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سوال یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ ڈیش ڈیش کو بابائے معاشیت کہا جاتا ہے، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے ایڈم اسمتھ کو بابائے معاشیت کہا۔
ایڈم اسمتھ نے ڈیش ڈیش نام کی کتاب لکھی. ایڈم اسمتھ نے ویلتھ آف نیشنز نام کی کتاب لکھی. ڈیش ڈیش نے معاشیات کو دولت کا مطالعہ قرار دیا. ایڈم اسمتھ نے معاشیات کو دولت کا مطالعہ. تو دیکھیے اس چھوٹے سے پیراگراف میں ہی ہم نے 3 سوالات یہاں پر بنا لیے. اس کے بعد ہم آتے ہیں اپنے اگلے ماہر معاشیات کے بارے میں دیکھتے ہیں. ایک بہت امپورٹنٹ ماہر معاشیات جو گزرے ہیں ان کا نام ہے پروفیسر الفریڈ مارشل. پروفیسر الفریڈ مارشل نے تقریباً 1 صدی کے بعد جو ہے وہ ایک اہم کتاب لکھی اور اس کتاب کی بنیاد پر معاشیات کے کئی قوانین کو انہوں نے بیان کیا. ہم 12ویں جماعت کے اندر ان کے کئی ایک قوانین کا مطالعہ بھی کریں گے. تو پروفیسر الفریڈ مارشل نے 1890 میں ایک کتاب لکھی تھی. اس کتاب کا عنوان تھا پرنسپلز آف اکنامکس، یا جسے ہم اردو میں کہہ سکتے ہیں معاشیات کے اصول. انہوں نے اس کتاب کے اندر یہ بات بیان کی کہ در حقیقت معاشیات جو ہے وہ عام کاروباری زندگی میں بنی نوع انسانی کا مطالعہ ہے. یعنی انسان اپنی زندگی میں روزگار حاصل کرنے کے لیے کن چیزوں سے گزرتا ہے، کون سے طریقے اختیار کرتا ہے، اس کی خواہشات حاجات کیا ہوتی ہیں، ان کو پورا کرنے کے لیے وہ کیا کرتا ہے. ان تمام چیزوں کے مطالعے کو ہم جو ہے وہ معاشیات کا مطالعہ کہتے ہیں. تو پروفیسر الفریڈ مارشل کا نام آپ یاد رکھیے. انہوں نے جو ہے وہ ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے پرنسپلز آف اکنامکس، اور یہ کتاب انہوں نے 1890 میں لکھی. یہ کہا جاتا ہے کہ موجودہ وقت کے اندر 19ویں صدی کے اندر اگر معاشیات کی سب سے واضح تعریف کسی نے بیان کی تو وہ لائنل رابنس ہیں. انہوں نے اپنی ایک بہت اہم کتاب تھی، اس کتاب کا عنوان ہے این ایسے آن دا نیچر اینڈ سگنیفیکنس آف اکنامک سائنس، یا جس کو ہم اردو میں یہ کہہ سکتے ہیں معاشی سائنس کی نوعیت اور اہمیت پر ایک مضمون. اس کتاب کے اندر انہوں نے معاشیات کی پہلی مرتبہ بہت واضح تعریف بیان کی، اور ان کی اس تعریف کو کہا جاتا ہے کہ یہ قلت کے نظریے پر مبنی. قلت کے نظریے پر مبنی کا مطلب ہوتا ہے، قلت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا کم ہونا، کسی چیز کا قلیل ہونا، کم ہونا. انہوں نے اپنی اس تعریف میں یہ بات بیان کی تھی کہ دراصل دنیا میں انسان جن چیزوں کو حاصل کرنا چاہتا ہے اس کی خواہشات لامحدود ہیں، بہت زیادہ ہیں، جبکہ ان کو پورا کرنے کے جو ذرائع ہوتے ہیں، جو وسائل ہوتے ہیں وہ قلیل ہوتے ہیں. ان کی اسکیرسٹی پائی جاتی، ان کی قلت پائی جاتی، وہ کم ہوتے ہیں. تو ان کی تعریف جو ہے اس بات پر مبنی ہے. معاشیات ایک ایسی سائنس ہے جو انسانی برتاؤ کا مطالعہ کرتی ہے ضروریات اور قلیل وسائل کے تعلق کے طور پر، جبکہ ان وسائل کے متبادل استعمال ممکن. ان کی اس تعریف میں 4 اہم باتیں ہمارے سامنے نکل کر آتی ہیں. جو پہلا پوائنٹ ہمارے سامنے اس تعریف سے نکل کر آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی خواہشات، انسان کی ضروریات، انسان کی حاجات لامحدود ہوتی ہیں، ان لمیٹڈ ہوتی ہیں. آپ جانتے ہیں آج ہمارے پاس سائیکل نہیں ہے تو ہم سوچیں گے سائیکل خرید لیں، سائیکل آئے گی تو سوچیں گے کہ موٹر بائک آ جائے، موٹر بائک خریدیں گے تو سوچیں گے کہ جو ہے وہ کار آ جائے. آج ہمارے پاس سادہ موبائل ہے تو ہم سوچیں گے اچھا موبائل آ جائے، سیمسنگ کا موبائل خرید لیں، آئی فون خرید لیں. تو اس طریقے سے انسان کی ضروریات لامحدود ہوتی ہیں، وہ مسلسل بڑھتی جاتی ہے، اس کی ضروریات اپنے گزرتے وقت کے ساتھ بڑھتی جاتی ہے. انہوں نے اس نقطے کو بیان کیا. دوسرا پوائنٹ جو ان کی اس تعریف سے نکل کر ہمارے سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ان ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، ان خواہشات کی تکمیل کے لیے، ان حاجات کی تشفی کے لیے ہمارے پاس جو وسائل ہیں، جو ذرائع ہیں، روپیہ، پیسہ، دولت، کاروبار، پیشہ، جو ساری چیزیں، جو ذرائع وہ محدود ہوتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کورونا کے دور میں ایک بڑی تعداد میں لوگ بے روزگار ہو گئے، لوگوں کے پاس روپیے پیسے کی کمی ہو گئی. مطلب یہ ہے کہ ہم کو اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ ہمارے لیے وسائل جو ہوتے ہیں وہ محدود ہیں. یہ ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ جو ان کی تعریف سے ہمارے سامنے نکل کر آتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی ضروریات کو، انسان اپنی خواہشات کی درجہ بندی کرتا ہے اپنی ترجیحات کے لحاظ سے. ترجیحات کا مطلب ہوتا ہے اپنی پسند کے لحاظ سے. مطلب آپ کے نزدیک پہلے کیا اہم ہے، آپ کی پہلی پسند کیا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ہر انسان کی پہلی ضرورت ہوتی ہے روٹی، کپڑا اور مکان، یعنی یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے. کوئی بھی انسان سب سے پہلی کوشش یہ کرتا ہے کہ وہ اپنا اور اپنے گھر والوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا انتظام کرے، اپنے تن کو ڈھانکنے کے لیے کپڑے کا انتظام کرے، اپنے رہائش کے لیے گھر کا انتظام کرے. یہ انسان کی بنیادی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد جب انسان کو یہ ضرورتیں حاصل ہوتی ہیں تو وہ لگزریس گڈس کی طرف جاتا ہے، تعیشات کی طرف جاتا ہے، آرام و آسائش کی طرف جاتا ہے. اس کی ضرورتیں ہیں تو وہ جو ہے وہ ایک
रूम के मकान से 2 रूम के मकान में जाता है, किसी झोपड़े से जो है बिल्डिंग में शिफ्ट होता है, फिर उसके अलावा जो है वो अपनी ज़रूरत के लिए गाड़ियाँ खरीदता है, शुरू में साइकिल खरीद सकता है, फिर बाइक खरीद सकता है, इस तरीके से अपनी ज़रूरियात की दर्जाबंदी करो। कभी भी कोई इंसान जिसको खाने पीने के लिए रुपया पैसा नहीं हो या खाने पीने की तकलीफ हो, वो कभी भी मोबाइल फ़ोन खरीदने नहीं जाएगा, वो कभी भी टेलीविज़न खरीदने नहीं जाएगा। तो इंसान अपनी ज़रूरियात की बुनियाद, अपनी तरजीहात की बुनियाद पर उसकी दर्जाबंदी करता है, उनको जो है दर्जात में बांटता है कि पहले मुझको ये हासिल करना है, फिर ये हासिल करना है। इसको हम कहते हैं तरजीहात की बुनियाद पर अपनी ज़रूरतों की दर्जाबंदी करना। अब जाहिर सी बात यह है कि जब हम मुख्तलिफ वसाइल का इस्तेमाल करते हैं, वसाइल का मतलब होता है हमारी ज़रूरतों को पूरा करने का जो ज़रिया है वो, जैसे रुपया पैसा, ये सबसे अहम ज़रिया हमारी किसी भी ज़रूरत को पूरा करने का। तो और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, इंसान अपने घर में बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करता है, इंसान की सहूलत के लिए पानी फराहम किया गया है, इंसान की सहूलत के लिए इलेक्ट्रिसिटी होती है, ये सारी चीज़ें वसाइल में शुमार होती हैं। और हम ये जानते हैं कि इन वसाइल के मुतबादिल इस्तेमाल मुमकिन है। मुतबादिल इस्तेमाल का मतलब ये हुआ कि हम इन वसाइल को कई चीज़ों के लिए, कई मकसद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ इलेक्ट्रिसिटी की, आपको बिजली की। हम ये जानते हैं कि बिजली का इस्तेमाल घर में भी किया जाता है, बिजली का इस्तेमाल जो है वो रेलवे को चलाने के लिए भी किया जाता है, बिजली का इस्तेमाल फैक्ट्रीज में मशीनें चलाने के लिए भी किया जाता है। तो इस तरीके से हम वसाइल के अलग अलग दर्जा, और आसान इसको आप समझने के लिए ये ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आप अपने घर में शक्कर आप इस्तेमाल करते हो। शक्कर एक जरिया है, वसीला है बहुत सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। आप शक्कर से चाय भी बना सकते हैं, शक्कर से हलवा भी बना सकते हैं, और शक्कर को जो है ऐसे भी खा सकते हैं, तो शरबत भी बना सकते हैं उससे। तो वसाइल के मुतबादिल इस्तेमाल का मतलब ये होता है कि हम किसी भी चीज़ को अलग अलग मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ब्रॉड कॉन्सेप्ट के अंदर, वसी तनाजुर के अंदर लायनल रॉबिन्स ने ये बात बयान की थी कि हम वसाइल को अलग अलग तौर पर इस्तेमाल करते हैं। अब आइए हम देखते हैं कि आगे चलकर क्या इसके अंदर माशियात में क्या चेंजेस आए। अजीज तलबा और तालिबात, सन 1930 में जो है वो पूरी दुनिया में मंदी छा गई, पूरी दुनिया में कारोबार मईशत ठप पड़ गई। 1930 के साल को दुनिया में माशियात में अजीम मंदे का साल कहा जाता है। द ईयर ऑफ ग्रेट डिप्रेशन या ग्रेट डिप्रेशन ईयर कहलाता है वो। यानी 1930 के अरसे में, उस 3-4 साल के अरसे के अंदर पूरी दुनिया के अंदर मईशत ठप हो गई, लोग बेरोजगार हो गए, सनतें बंद होना शुरू हो गई। उस वक्त जो है वो बहुत सारे अफराद को ये महसूस हुआ कि शायद जो है माशियात को नए तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है। उस वक्त एक माहिर माशियात थे जिनका नाम था रेगनार फिस्क, उनको बाद में सर का खिताब भी मिला। उन्होंने सन 1933 में माशियात के ताल्लुक से एक अहम वजाहत की कि हमको माशियात को 2 पैमाने पर पढ़ना पड़ेगा, या माशियात को उन्होंने 2 हिस्सों में बांट दिया। उन्होंने बताया कि हमको माशियात को माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के तौर पर अलग अलग पढ़ना पड़ेगा। 12वीं जमात के अंदर हमारा पूरा सिलेबस इन्हीं 2 जुज़वियात पर, इन्हीं 2 चीज़ों में बटा हुआ है। पहला 5 सबक जो है वो हमारा जुज़वी माशियात या माइक्रो इकोनॉमिक्स से डील करता है। आइंदा के जो असबाक है, आगे के जो असबाक है, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स या कुल्ली माशियात से डील करता है। जुज़वी माशियात, जुज़ का मतलब होता है छोटा टुकड़ा, यानी माशियात के छोटे छोटे टुकड़े की बुनियाद पर उनका मुताला करना, और मजमूई तौर पर बड़े पैमाने पर माशियात का मुताला करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक्स के तौर पर हम कुल्ली माशियात का मुताला करते हैं। आइए इनके बारे में थोड़ी सी मुख्तसर चीज़ें देखें। पहला है लफ्ज़ माइक्रो। माइक्रो, ये जो लफ्ज़ अंग्रेजी का है, ये दरअसल यूनानी ज़बान के लफ्ज़ से माखूज है। ग्रीक वर्ड यानी यूनानी लफ्ज़। ग्रीक का मतलब होता है यूनानी। यूनान दुनिया में एक मुल्क है यूनान, वहाँ से पुराने ज़माने में जितनी ज़्यादा हेरीज थी, और यूनान को जो है वो इल्म का अहम शहर माना जाता था, बड़े बड़े फ़िलासफ़र थे, इसलिए आपको बहुत सारी इस्तिलाहात जो है वो यूनानी ज़बान से मिलेंगी। बाद में अंग्रेज़ों ने उसका जो है वो लैटिन में और अंग्रेज़ी में तर्जुमा किया, और फिर उसको अपने तौर पर वो सारी चीज़ों को पेश किया। तो इस तरीके से जो है वो ग्रीक वर्ड माइक्रो से माखूज है, जिसका मतलब होता है स्मॉल, छोटा, या हम जिसको ये कह सकते हैं कि 10 लाखवां हिस्सा। तो ये इस्तिलाह याद रखिए, इस्तिलाह माइक्रो यूनानी ज़बान के लफ्ज़ माइक्रो से माखूज है। और दूसरी इस्तिलाह जो मैक्रो है, मैक्रो ये भी यूनानी ज़बान के लफ्ज़ मैक्रो से माखूज है, जिसका मतलब होता है लार्ज,
مجموعی طور پر بڑے پیمانے پر بڑا مجموعہ، ہم اس کے الگ الگ اس طریقے کے معنوں میں اس کو بیان کرتے ہیں۔ تو مائکرو اکنامکس کے تحت یا جزوی معاشیات کے تحت ہم معیشت کے انفرادی چیزوں کا مطالعہ کریں، مطلب ایک شخص کی آمدنی، ایک شخص کی ڈیمانڈ، ایک کاروبار کی جو ہے وہ رسد، سپلائی، اس طریقے کے الگ الگ تصورات ہم لوگ اس کے تحت پڑھیں گے۔ یعنی جس کے اندر آسان الفاظ میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹے پیمانے پر کسی چیز کا مطالعہ کرنا مائکرو اکنامکس کی مثال ہے، اور بڑے پیمانے پر کسی چیز کا مطالعہ کرنا میکرو اکنامکس کی مثال۔ میں اس کی آپ کو ایک دوسری آسان مثال دینے کی کوشش کرتا ہوں، اس کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے ہماری کلاس میں 12 کامرس میں ہمارے پاس جو ہے وہ دونوں کلاس میں ملا کر کے 160 بچے ہیں۔ ہماری کلاس کا رزلٹ کا پورے مجموعی طور پر مطالعہ کیا جائے گا تو اس کو ہم میکرو اکنامکس کے تحت کریں گے۔ لیکن جب ہم ہر ایک طالب علم کے رزلٹ کو دیکھیں گے، یعنی ہر طالب علم کا انفرادی طور پر رزلٹ دیکھیں گے کہ رول نمبر 2 کو اردو میں کتنا مارکس ملا، انگلش میں کتنا مارکس ملا، اس کو بی کے میں کتنا مارکس ملا، اکنامکس میں کتنا مارکس ملا، اس کے مارکس کہاں پر کم ہے، یہ ہم تجزیہ کر رہے ہیں، اس کے مارکس کہاں پر کم ہو گئے یا کہاں پر اس کا پرسنٹیج بڑھ سکتا تھا۔ جب ہم کسی ایک طالب علم کے رزلٹ کا مشاہدہ کریں، اس کا تجزیہ کریں، تو یہ ایک طالب علم کی اسٹڈی جو ہوگی یہ مائکرو اکنامکس کہلائے گی، مطلب مائکرو لیول پر اس کا تجزیہ کہلائے گا۔ اور جب ہم پوری کلاس کا مطالعہ کریں گے تو اس کو ہم میکرو اکنامکس یا میکرو لیول پر اس کا تجزیہ کہیں گے، یعنی مجموعی طور پر پوری کلاس کا رزلٹ کتنا رہا، انگلش کا رزلٹ اتنا تھا، اکنامکس کا رزلٹ اتنا تھا، اردو کے اندر زیادہ تر بچوں کو اتنے مارکس ملے، یعنی اس طریقے کا جب ہم تجزیہ کرتے ہیں بڑے پیمانے پر اور چھوٹے پیمانے پر تو اس کو ہم مائکرو اور میکرو کے تحت کرتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے معاشیات کی مختلف چیزوں کو ہم مائکرو اکنامکس اور میکرو اکنامکس کے طور پر پڑھتے ہیں۔ 12ویں میں ہم کو بنیادی طور پر انہی چیزوں کو پڑھنا ہے، انہی چیزوں کا ہم کو مطالعہ کرنا ہے۔ آپ نے 11ویں جماعت میں اور ابھی میں نے آپ کو بتایا وانٹس، یعنی معاشیات کی ایک اہم اصطلاح یہ ہے کہ انسان مختلف قسم کی حاجات ہوتی ہیں، اس کی مختلف قسم کی ضروریات ہوتی ہیں جن کو ہم وانٹس کہتے ہیں، حاجات، ضروریات کہتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں مختلف قسم کے اشیاء اور خدمات اویلیبل ہیں، آپ مختلف چیزیں خریدتے ہیں، موبائل فون، گاڑی، کھانے پینے کی اشیاء، اپنے استعمال کی چیزیں، اس طریقے کی کاپی، کتاب، یہ ساری چیزیں اشیاء میں شمار ہوتی ہیں، ان کو ہم گڈس کہتے ہیں۔ اور دوسری جو ہوتی ہیں وہ سروسز ہوتی ہیں، خدمات ہوتی ہیں۔ جیسے آپ اسکول میں آتے ہیں تو آپ کو ٹیچرز پڑھاتے ہیں، اس کا مطلب آپ کو سروس خدمات مہیا کی جا رہی ہے ٹیچنگ کی۔ آپ کو اگر جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹس کو آڈٹ کرنا ہے تو آپ کو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کے پاس جانا پڑے، اگر آپ بیمار ہیں تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے۔ تو یہ انفرادی طور پر خدمات مہیا کرنے والے لوگ ہیں۔ اسی طریقے سے اجتماعی طور پر انسٹیٹیوشنل، ادارہ جاتی طور پر بینک ہے، بینک مختلف خدمات انجام دیتے ہیں، ٹریول ایجنسیاں مختلف خدمات انجام دیتی ہیں، انشورنس کمپنیاں مختلف قسم کی خدمات انجام دیتی ہیں۔ تو ایسی خدمات انجام دینے والوں کو کہتے ہیں کہ سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں۔ تو اشیاء اور خدمات، ان دونوں تصورات کو آپ یاد رکھیں۔ ایک بہت اہم تصور ہے یوٹیلیٹی کا، افادیت کا۔ افادیت کا سیدھا سیدھا مطلب ہوتا ہے فائدہ پہنچنا، لیکن معاشیات میں افادیت کا ایک خاص مفہوم ہے اور باقاعدہ اس کے اوپر ہمارا ایک سبق بھی ہے، سبق نمبر 2 چیپٹر نمبر 2، افادیت کے تجزیے کا سبق، وہ ہم لوگ جو ہے وہ اس سال پڑھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی بھی چیز جو ہماری ضرورت کو پورا کرتی ہے اس کو ہم یوٹیلیٹی کہتے ہیں، افادیت کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے ڈیمانڈ اور سپلائی، مارکیٹ کی 2 اہم فورسز ہیں۔ لوگ جو ہے وہ چیزوں کو خریدتے ہیں، ان کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، اور بیچنے والے افراد ان کو مارکیٹ میں فروخت کرتے ہیں، ان کی سپلائی ہوتی ہے، تو ڈیمانڈ اینڈ سپلائی۔ اسی طریقے سے مختلف چیزوں کی قدر ہوتی ہے، قدر استعمال، قدر تبادلہ، ان چیزوں کے بارے میں آپ نے 11ویں میں بھی پڑھا ہے، 12ویں میں بھی ہم اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے۔ دولت کے بارے میں، ویلتھ، آپ جانتے ہیں دولت کی تعریف کیا ہے، لوگوں کی آمدنی، انفرادی آمدنی، پھر اس کے علاوہ قومی آمدنی، پھر قابل خرچ آمدنی، پھر اس کے علاوہ آمدنی میں سے کچھ حصہ بچت کا، کچھ حصہ اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کا۔ اسی طریقے سے کاروبار کے اندر فیکٹرز آف پروڈکشن، عوامل پیداوار، بنیادی طور پر 4 عوامل پیداوار ہوتے ہیں: زمین، سرمایہ، محنت اور کاروبار کا مالک۔ اکنامک ایکٹیویٹیز، اس کے بارے میں آپ نے پڑھا ہے، ہم مختلف قسم کی اشیاء تیار کرتے ہیں، ان کا پروڈکشن ہوتا ہے، ان کا ڈسٹریبیوشن ہوتا ہے، پھر اس کے علاوہ مارکیٹ میں ان کو بیچا اور خریدا جاتا ہے، تو اس کو ہم جو ہے وہ معاشی سرگرمیاں کہتے ہیں۔ ہمارے ملک کی جو تمام لوگوں کی آمدنی ہوتی ہے اس کے مجموعے کو ہم قومی آمدنی کہتے ہیں۔ 12ویں میں اس کے اوپر ایک باقاعدہ پورا ایک سبق ہے جس میں قومی آمدنی کے مختلف تصورات بیان کیے گئے۔ سرمایہ کاری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کاروبار کرنے کے لیے جو سرمایہ لگاتا ہے اس کو ہم سرمایہ کاری کہتے ہیں۔
اسی طریقے سے ان تمام کی بنیاد پر ملک کی معاشی ترقی یا معاشی بڑھوتری ہوتی ہے. اس کو ہم لوگ اور ڈسکس کریں گے آئندہ کے لیکچرز میں. ابھی آپ جو ہے وہ ان سرگرمیوں کے بارے میں یاد رکھیے. آپ کے پاس 11ویں کی نوٹس ہوگی تو ان کے بارے میں ایک مرتبہ پڑھ لیجیے. یہ ساری چیزیں ہم نے 11ویں میں سے آپ کو اعادے کے طور پر بیان کی ہیں. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے اسکرین کے اوپر 12ویں کا مکمل نصاب دیا ہوا ہے. آج ہم صرف اسباق کے نام دیکھیں گے کہ کون کون سے اسباق ہم کو جو ہے وہ 12ویں جماعت میں پڑھنا ہے. ان اسباق کی ترتیب یہاں پر دی ہوئی ہے. ٹوٹل ویسے 11 ہیں. اگر آپ اس پر غور کریں تو 11 لیسنس ہیں, کیونکہ تیسرا سبق جو ہے وہ 2 حصوں میں ہے, تو اس طریقے سے 11 لیسنس ہو جاتے ہیں. پہلا سبق جو ہے وہ ابھی جیسے ہم نے دیکھا مائکرو اور میکرو اکنامکس کا, جزوی اور کلی معاشیات کیا ہیں, اس کے تصورات کیا کیا ہیں. دوسرا سبق جو ہے وہ افادیت والا, یوٹیلیٹی والا ہے. ابھی تھوڑی دیر قبل میں نے آپ سے کہا کہ معاشیات میں افادیت کا مطلب صرف فائدہ پہنچنا نہیں ہے, بلکہ ایک خاص مفہوم ہے کہ کسی بھی چیز سے ہم کو جو ہماری ضرورت پورا کرنے کا احساس ہوتا ہے اس کو ہم افادیت کہتے ہیں. اس کی بنیاد پر معاشیات کا ایک بہت اہم قانون بیان کیا جاتا ہے, گھٹتے حاشیائی افادے کا قانون, لا آف ڈیمینشنگ مارجنل یوٹیلیٹی. تو یہ ہم جو ہے وہ اس سال پڑھیں گے. تیسرا سبق 2 حصوں میں بانٹا گیا ہے. حصہ الف ہے ڈیمانڈ انالیسس, مانگ کا تجزیہ, طلب کا تجزیہ. اس کے اندر ہم جو ہے وہ مانگ کے قوانین, مانگ کا کیا مطلب ہوتا ہے, اس کی قسمیں, اس کے کیا کیا چیزیں اس کے اوپر اثر انداز ہوتی ہیں, ان ساری چیزوں کے بارے میں پڑھیں گے. اسی سے ریلیٹڈ دوسرا سبق ہے سبق نمبر 3 کا بے حصہ, الاسٹیسٹی آف ڈیمانڈ. اس کے بارے میں ہم لوگ جو ہے وہ اس سبق کے اندر پڑھیں گے. ہمارا چوتھا سبق, چوتھا لیسن ہوگا سپلائی انالیسس, رسد کا تجزیہ. ڈیمانڈ اور سپلائی دونوں ایک دوسرے کے جو ہے وہ اپوزٹ چیزیں. ڈیمانڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم بازار میں خریدنے کے لیے کن چیزوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں, اور رسد کا یا سپلائی کا مطلب ہوتا ہے کہ بیچنے والا کن چیزوں کو فراہم کر رہا ہے. تو خریدنے والے اور بیچنے والوں کے درمیان کس طریقے کا رجحان پایا جاتا ہے, ان کا برتاؤ اشیاء اور خدمات کے بارے میں کیا ہوتا ہے, اس کا مطالعہ ہم لوگ جو ہے وہ تیسرے اور چوتھے سبق میں کریں گے. پھر اس کے علاوہ 5واں سبق ہمارا بہت اہم ہے, جس میں ہم معاشیات کے لحاظ سے بازار کی قسموں کے بارے میں پڑھیں گے. بازار کے بارے میں آپ جانتے ہیں ہمارے یہاں مقامی بازار ہے, جیسے لالا شاپنگ سینٹر ہے, پہلے منگل بازار تھا, یہ مقامی بازار کی قسمیں ہیں. اسی طریقے سے ایک ہوتا ہے قومی بازار, نیشنل مارکیٹ, جیسے ہماچل پردیش میں یا کشمیر میں سیب کی کاشت کرنے والا شخص یا بھیونڈی کے اندر کپڑا تیار کرنے والا تاجر پورے ملک کے اندر کپڑا سپلائی کرتا ہے, تو وہ قومی بازار کو تشکیل دیتا ہے, نیشنل لیول کا مارکیٹ کریٹ ہوتا ہے. اسی طریقے سے ہم اپنے ملک سے دوسرے ملکوں میں چیزیں بیچتے ہیں, دوسرے ملکوں کو اشیاء فروخت کرتے ہیں. ہمارے ملک سے جو ہے وہ دودھ, بیف اور ٹیکسٹائل مصنوعات, یہ ساری چیزیں ہم دوسرے ملکوں کو فروخت کرتے ہیں. تو یہ ساری ہمارے لیے انٹرنیشنل مارکیٹ کو ترتیب دیتی ہے. لیکن معاشیات میں صرف انہی بازاروں کے بارے میں بات نہیں کی جاتی, بلکہ معاشیات میں کچھ نظریاتی قسم کے بازار بھی ہیں جو مسابقت کی بنیاد پر بیان کیے, جیسے جس میں آتا ہے مسابقت کی بنیاد پر مکمل مسابقت, خالص مسابقت, اجارہ دارانہ مسابقت, مونوپولی, اجارہ داری. ان کے بارے میں ہم لوگ پڑھیں گے. بہت انٹرسٹنگ ٹاپک رہے گا یہ, اور اس کے اندر آپ لوگ کچھ نئی چیزیں سیکھیں گے. ہمارا جو سبق نمبر 6 ہے وہ ہمارا اسٹیٹسٹک کا سبق ہے, انڈیکس نمبر یا اشاریہ نمبر کا. تو اس سبق کے اندر آپ نے 11ویں میں بھی یہ سبق پڑھا ہے انڈیکس نمبر کا, یہ 12ویں میں بھی دوبارہ انٹروڈیوس کیا گیا ہے لیکن کچھ نئی چیزوں کے ساتھ, لیکن آپ نے 11ویں میں اس کو پڑھا ہے. تو یہ ہمارا شماریات کا, اسٹیٹسٹک کا ایک سبق آپ کے 12ویں کے سلیبس میں بھی شامل ہے, اور بہت اہم سبق ہے, اس کے اوپر آپ کو غور کرنا ہے. اس کے بعد اگلا سبق ہمارا ہے قومی آمدنی کا, نیشنل انکم کا. اس کے اندر ہم ملک کی مجموعی آمدنی, اس کے تعلق سے مختلف تصورات, اس میں کون کون سی چیزیں شامل ہوتی ہیں, ان کی پیمائش کیسے کی جاتی ہے. جب آپ لفظ سنتے ہیں کہ جی ڈی پی بڑھ رہا ہے, جی ڈی پی گھٹ رہا ہے, تو آپ اس سبق کے اندر یہ سیکھیں گے کہ جی ڈی پی کا مطلب کیا ہے, جی ڈی پی کیسے بنائی جاتی ہے, جی ڈی پی کیسے پیمائش کی جاتی ہے, معلوم کی جاتی ہے, جی ڈی پی کو پیمائش کرنے میں کیا کیا مشکلات پیش آتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں نیشنل انکم میں شامل ہوتی ہیں. اس کے بعد 8ویں سبق کے اندر ہم مختلف فائنانسز کے بارے میں پڑھیں گے, بھارت کے عوامی مالیات کے نظام کے بارے میں پڑھیں گے, حکومتیں کس طریقے سے کاروبار کرنے کے لیے مالیات فراہم کرتی, فائنانس فراہم کرتی. یہ 8واں, 9واں اور 10واں سبق پرانے سلیبس کے مقابلے میں نیا ہے. پچھلے سلیبس کے اندر یہ تینوں اسباق نہیں تھے, لیکن ان میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ پرانے سبق میں سے شامل ہیں. 9ویں سبق کے اندر آپ بینکوں کے بارے میں, شیئر مارکیٹ کے بارے میں اور دوسرے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے بارے میں, منی مارکیٹ اور کیپٹل مارکیٹ, شیئرز, ڈیبینچر,
اس کے علاوہ بازاروں کے اندر لونز بانڈس جو آپ نے ایس پی میں بھی تھوڑا بہت پڑھا ہوگا ان کے بارے میں آپ یہاں پر پڑھیں گے. اور ہمارا آخری سبق جو رہے گا وہ رہے گا بھارت کی بیرونی تجارت یعنی فورن ٹریڈ ان انڈیا. ہمارا ملک دوسرے ممالک سے جو تجارت کرتا ہے اس کو ہم بیرونی تجارت یا فورن ٹریڈ کرتے یا غیر ملکی تجارت بھی کہتے ہیں. تو ہمارے ملک میں پچھلے کچھ عرصوں میں غیر ملکی تجارت کی صورتحال کیا رہی, ہمارا ملک کن کن چیزوں میں تجارت کرتا ہے, اس کا پورا اوور آل آئیڈیا لینے کے لیے یہ اسباق اس میں شامل کیے گئے.